اور غسل وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس موقع پر کیا پیغام آپ کو؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر سال قادریہ مسجد میں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ اور قادریہ میلاد کمیٹی اور ذمہ داروں کی جانب سے عظیم الشان پیمانے پر یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، جشن میلاد النبی اور جشن غوث الورا، اور ہم سب کی جانب سے دونوں بارگاہوں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں خصوصی طور پر میں نے اپنے طور پر بھی اور ہمارے علماء کرام نے بھی امت مسلمہ کو کئی پیغامات دیے ہیں۔ ان میں خصوصی طور پر اتحاد کا پیغام ہے، یکجہتی کا پیغام ہے، اور خاص طور پر ہم نے اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی علم سے بہت دور ہے، ایجوکیشن سے بہت دور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے پیمانے پر حصول علم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اپنے نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تحریک چلائیں، بڑے پیمانے پر کوشش کریں۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مٹھی بھر قوم یہودی وہ ایجوکیشن کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آئی ٹی میں بڑے پیمانے پر ترقی کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، 60 ممالک ہیں، پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان رہتے بستے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ پریشان حال ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ متاثر ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ پوری دنیا میں ذلیل کیے جاتے ہیں، رسوا کیے جاتے ہیں، بدنام کیے جاتے ہیں۔ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب و علل ہیں، ان میں ہمارے درمیان اتحاد کا نہ ہونا، یکجہتی کا نہ ہونا، یونٹی کا نہ ہونا، اور علم کی کمی، اور بہترین اچھے اخلاق کی کمی، ایجوکیشن کی کمی وغیرہ وغیرہ، ان تمام امور پر توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس اجلاس کے ذریعہ جو پیغام دیا گیا ہے یہ پیغام بہت دور تک پہنچے گا، اور امت میں اتحاد پیدا ہوگا، اور امت میں بیداری آئے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اہل فلسطین کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح انہیں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت پریشان کیا گیا ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سارے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بیدار ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، ایسی امید کی جاتی ہے۔ اکثر ایک شکایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابابیل کو کیوں نہیں بھیج رہا ہے، ابابیل کیوں نہیں آ رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پورا سورہ پڑھ کے اکثر شکایت کی جاتی کہ ابابیل کب آئیں گے، کب آئیں گے ابابیل۔ تو میں میری ملت کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، ایک گناہگار کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا کہ ابابیل آج بھی آ سکتے ہیں، مگر ہم میں کوئی عبد المطلب نہیں ہے، ہم میں کوئی عبد المطلب نہیں ہے، ہم میں کوئی عبد المطلب نہیں ہے۔ وہ کردار، وہ اخلاق، وہ عادات، وہ اطوار، اور وہ معیار، وہ ایمان، وہ عقیدہ اگر ہمارا پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال رہے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے، ضرور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اہل فلسطین کی بھی مدد ہوگی، آج جیسے نقشہ ہے وہ نقشہ نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ شاہانہ شان پروگرام ہے، خانقاہ مزار غوث پاک جن کے صدقے میں اوٹومن ایمپائر بنی، غوث پاک کے خلیفہ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاؤنڈیشن ڈالی تھی، وہ حکومت 700 سال رہی۔ جس دن سے خانقاہ کمزور ہوا اس دن سے مسلمان کمزور ہوا۔ ہم کو چاہیے دوبارہ ہم خانقاہ کی طرف رخ کریں، اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں تو ایمان کے اندر طاقت بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی۔ سالانہ پروگرام ہوتا ہے آپ کا، اور آج بھی جو ہے بڑے شان و شوکت کے ساتھ یہ پروگرام ہوا ہے، کیسے اس کا منصوبہ رہا، کیا ترتیب رہی اور کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری قادریہ مسجد جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے زیر اہتمام آتی ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس بار بھی جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا یہاں پہ منعقد کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی جانب سے ہوتا ہے، اور
खादरिया मस्जिद जो मीलाद कमेटी है, जिसमें हमारे कई ज़िम्मेदार मौजूद हैं, हम सब लोग मिलकर इसका इंतज़ाम यहाँ पर करते हैं। और खुसूसी खिताब हज़रत मौलाना तनवीर हाशमी साहब का हुआ, और उसके बाद हमारे जो ख़तीब व इमाम है जुमा मस्जिद के मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद साहब, उनका खिताब रहा। और कई उलमा भी यहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि हमारे ग़ुलाम मुख्तार साहब जो जनरल सेक्रेटरी है सुन्नी उलमा काउंसिल के, और सुन्नी उलमा काउंसिल के सदर जनाब नासिर रज़ा साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ामात करने की हमारी कोशिश रही है। ख़वातीन के लिए भी अलग से पर्दे का इंतज़ाम रहा है, और ख़ुसूसी तौर पर जब आप ख़िताब सुनेंगे तो इस पर यही तवज्जो दी गई कि जो सरकार गौसे पाक की जो टीचिंग्स है, जब वो छोटे बच्चे थे तो वो जीलान के शहर में जब पैदा हुए थे, तो जब वो तालीम हासिल करना चाहते थे तो जीलान से बगदाद के 2000 किलोमीटर का फासला वो तय करते हुए एक बचपन की उम्र में सिर्फ इल्म के लिए आगे बढ़े थे। तो खुसूसी तौर पर हमारे उलमा ने भी यही बात को फ़रोग़ देते हुए कही है कि हमारी कौम को वक्त ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, अपने हक़ के लिए आगे बढ़ने के लिए इल्म हासिल करें। मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है क्या पैगाम है? देखिए, मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ हम लोग यही एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए, क्योंकि हम लोगों में तालीम कम है, हम लोगों में इल्म कम है। अगर हम लोगों में तालीम ज़्यादा होती, इल्म ज़्यादा होता, टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग आगे होते, बिज़नेस फील्ड में अगर हम लोग आगे होते, एजुकेशन फील्ड में हमारा आगे होते, जैसे कि हॉस्पिटल्स की फील्ड में अगर हम आगे होते, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग को कोई भी आके इस तरह से हमारे तरक्की को रोकता। क्योंकि अगर आगे ऑलरेडी हम लोग की तरक्की हो गई होती तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती, बराबर का मुकाबला होता था। अगर आप देखा जाए तो खुसूसी तौर पर जो ग़ज़ा में जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, लोगों पर बमबारी हो रही है, एक मिसाइल का मुकाबला एक बच्चा एक बच्ची पत्थर से कर रही हैं, अगर उनमें सही तालीम होती तो मैं समझता हूँ वो भी एक डट के मुकाबला करते। कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है लैक ऑफ एजुकेशन? लैक ऑफ एजुकेशन की मैं समझता हूँ हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल हम लोग को पहले हमारे घर से कोशिश करनी चाहिए, फिर हमारे को देखना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे घर में काम करने वाले हो, चाहे हमारे बिज़नेस फील्ड में काम करने वाले हों, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है। उसके बाद इर्द गिर्द हम लोग भी बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से मस्जिद के लेवल से भी कोशिश कर रहे हैं।